یہ قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ آئیے اس عظیم پیغام اور ان کے صبر کی داستان کو مزید قریب سے سنتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنی زندگیوں کو بت پرستی، جھوٹے خداؤں اور ظالمانہ رویوں کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی تھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سننے کے بجائے دنیا کے عیش و عشرت میں مگن تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے ہی صبر و تحمل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو۔ نرمی سے بھی سمجھایا، سختی سے بھی سمجھایا، اور دن رات یہ دعوت دیتے رہے۔ لیکن قوم تھی کہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور ان کی باتوں کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ سینکڑوں سال کی تبلیغ کے بعد بھی بہت ہی کم لوگ ایمان لائے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن صبر، استقامت اور یقین کے ساتھ اگر حق کی دعوت دی جائے تو نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اجر اس کے ہاں یقینی ہے۔ اور کہتے تھے کہ تم بھی ہمارے جیسے انسان ہو۔ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام بات کرتے، لوگ اپنے کان بند کر لیتے اور منہ پھیر لیتے، یہاں تک کہ صرف چند لوگ ہی ایمان لائے۔ بہت لمبا وقت گزر گیا اور قوم نے مسلسل انکار کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اب ان ظالموں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تب اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس قوم پر عذاب آئے گا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی بناؤ۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ ان پر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ صحرا میں کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کسی کی پرواہ نہ کی اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور ہر طرف پانی ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا طوفان تھا جس نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کیا۔ یہی وہ گھڑی تھی جب ایک طرف نجات تھی اور دوسری طرف عذاب، اور ہر جانور کا ایک جوڑا بھی ساتھ لیا۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ سب اس طوفان میں ڈوب گئے، یہاں تک کہ ان کا اپنا بیٹا بھی جو ایمان نہیں لایا تھا وہ بھی بچ نہ سکا۔ طوفان کا خاتمہ۔ کچھ وقت بعد اللہ کے حکم سے بارش رک گئی اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا۔ کشتی ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی اور یوں ایمان والے محفوظ ہو گئے۔ سبق۔ یہ واقعہ ہمیں بہت بڑی تعلیم دیتا ہے کہ سچائی پر قائم رہنا چاہیے، چاہے پوری دنیا مخالفت کرے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہی بہترین مددگار ہے، اور ہمیں ہمیشہ نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر اور اللہ پر یقین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اپنی زندگی میں اللہ کے راستے کو اختیار کریں گے؟